باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، انسان کو پیدا کرنے والے اللہ الرحمن ہیں۔ اس کی فطرت کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی فطرت پہ اٹھایا ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ۔ اللہ رب العزت اس کے جسم کو، جان کو، روح کو، بدن کو بنانے والے ہیں، تو وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ بندے کو کیا چاہیے اور اس کی ضرورتیں کیا ہیں۔ جسمانی طور پہ جو بھی چاہیے تھا اللہ الرحمن نے اس دھرتی پہ، اس زمین میں پیدا کر دیا۔ جو خوراک پانیوں میں سے درکار تھی اسے پانیوں میں رکھ دیا، جو اسے زیر زمین مطلوب تھی اسے خزانوں کی شکل میں چھپا کے رکھ دیا، اور جو اناج کی شکل میں، غلہ کی شکل میں، پھل فروٹ کی شکل میں جو تھا اللہ تعالیٰ نے پیور، نیٹ اینڈ کلین، صاف ستھرا، خالص بنا کے عطا کیا۔ اسے پروٹین چاہیے تھی، رب نے اس کی انواع و اقسام پیدا کر کے کچھ کو حلال کر دیا جو اس کے لیے نقصان دہ تھی، حرام کر دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر حرام تھی تو پیدا کیوں کی؟ جواب یہ ہے کہ جن جانوروں کو ہم نے کھانا ہے، ہمارے لیے حلال ہے، ان کی بھی آگے کوئی غذا ہے، ضرورت ہے، رب نے شاید ان کے لیے پیدا کی ہو، یا اس لیے بھی پیدا کی ہو کہ ساری اور بھی مخلوقات ہیں، ان کی ضروریات سے ہٹ کے ہماری آزمائش بھی ہو کہ میں رب جن چیزوں سے روکتا ہوں وہاں سے رکتے بھی ہیں کہ نہیں۔ جسم کی کوئی ایسی مطلوبہ ضرورت نہیں جو اللہ نے اس کائنات میں پیدا نہیں کی۔ اس رب نے روح بنائی، اسے پتا ہے کہ روح کو بھی کیا کیا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ اس دنیا میں رکھا، جن میں سر فہرست کلمہ توحید ہے۔ جس بندے کو یہ نصیب ہو جائے وہ دنیا کا مہنگا ترین انسان ہے۔ کیوں؟ یہ بنانے والے نے بتایا ہے، سب کو نصیب ہو ضروری نہیں ہے۔ جسے کلمہ مل جائے اس کے بعد اسے اپنے رب کے سامنے قیام، رکوع، سجود اور تشہد کی اقامت کی توفیق مل جائے تو اس سے بھی بڑا کچھ نہیں ہے۔ یاد رہے کہ الصلاۃ، قرآن مجید نے اس کے لیے یہ لفظ چنا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ۔ ہم نے مانا کرا ہے کہ نماز پڑھیے، پڑھ تو لیتے ہیں، اصل میں تھا کہ اپنے رب سے تعلق قائم رکھیے۔ صلاۃ صلے سے ہے، صلہ اتصال سے ہے، اتصال متصل، جو چیز جڑی ہوئی نہیں، متصل نہیں۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ عربی میں یہ جو ایکسٹینشن ہے، ہم ایک جگہ سے لیڈ لے کے دوسری جگہ کرنٹ مہیا کرتے ہیں، اسے عربی میں توصیلہ کہتے ہیں۔ وصل سے شادی ہو بھی جائے، اگر داخلی تعلقات وہ ٹھیک نہیں ہے تو وہ شادی برائے نام ہے۔ کلمہ پڑھ لیا ہے، اصل پتا چلے گا بندے کا رب سے صلہ اور تعلق وہ اللہ نے صلاح میں رکھا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ صرف نماز پڑھ لینا رب کو مطلوب نہیں ہے۔ جو رب سے جڑا ہوا ہوتا ہے وہ جرم کرتے، وہ ناپ تول میں کمی کرتے، وہ دھوکہ دیتے، وہ جھوٹ بولتے، وہ دوسروں کا نقصان کرتے، اللہ سے ڈرتا ہے۔ پل پل پہ رب سے جڑا ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کی جوانی، کیا کیا آفریں نہیں ہوئیں، کیا کیا آزمائشیں نہیں آئیں، مگر نبیوں کی نماز انہیں کبھی بھی رب سے توڑتی نہیں، جوڑے رکھتی۔ اسی لیے ان کے اوپر گناہ کے اثرات نہیں ہوتے۔ قریب بھٹکنے کی کوشش بھی کریں تو وہ جڑے ہوئے اتنے ہوتے ہیں کہ ان کے قریب آنا بھی ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ میں یہ تمہید میں کیوں چیزیں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ جس چیز کا ہم آج ذکر کریں گے وہ جامع العبادات ہے۔
सारी इबादतें रूहानियत की, जिस्म व बदन की, वो अल्लाह ने एक में इकट्ठा पैकेज बना के दे दिया है और हुक्म दिया है कि वह अतिमुल हज वल उमरत लिल्लाह। अगर सारा कुछ 10 in 1, 3 in 1, 2 in 1 एक मुकम्मल पैकेज लेना चाहते हो, माल पैसा मिला है तो हज उम्रे की तैयारी कर लो अल्लाह के लिए। वलिल्लाहि अलन नास हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला, ऐलान किया जाता है तड़पो रब से मांगो, अल्लाह हिम्मत दे, ताकत दे। तो जितनी भी दुनिया के अंदर रूहानियत की जरूरत है हम एक सफर में डाल देते हैं, तुम्हें सब मिलेगा। इसमें एहसास का रोजा भी है, रब से ताल्लुक सदा जोड़ने वाली नमाज भी है, इसमें क़याम रुकू सुजूद भी है, इसमें चलना फिरना और वाक भी है, इसमें अल्लाह की निशानियों को देखने के लिए नजर के एंगल्स भी हैं। ये छोटी सी 1 इंच की आंख पूरे जहान को अपने अंदर ले लेती है। तो चलो 360 जावियों से आई हुई दुनिया देखो, मेरे रंग देखो, मेरे ढंग देखो, मेरी मखलूक देखो, और फिर जिस्म जान को हाजिर करके कोई ऐसी हाजिरी भी लगवा के दुनिया गवाह बने कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। ज़कात में अगर माल है आजा, लोगों के लिए निकाला है कुछ, अपनी जान पे भी खर्च कर। बड़ी दुनिया तुम्हें कहेगी जनाब ये जो उम्रे कर रहे हो, जो हज कर रहे हो, इतने में 10 गरीब लोगों की शादियां हो जानी थी। सरकार ये सारी चीजें आपको या ज़कात में नजर आती हैं, या हज और उम्रे में दिखती हैं, या कुर्बानी के मौके पे याद आती हैं, या कहीं अल्लाह के रास्ते में लगाते हुए ये शादियां, ये गरीब, ये मिस्कीन दिखते हैं। उस वक्त नजर नहीं आता, उस वक्त नहीं दिखता कि जब अपने ही वतन, अपने ही अमलाक, अपने ही लोग जिनका टके का कसूर नहीं होता, कितनी मुश्किलों से किसने क्या बनाया होता है, एक रह जाते इंसान को उजाड़ के बर्बाद करके रख देते हो। और जब अपनी जात के लिए करोड़ों खरबों लगाते हो तो तब भी गरीब याद रखा करो ना। इसलिए अल्लाह का यह आर्डर दिलो दिमाग पे लिखिए। अशहरुल हज शुरू हो चुके हैं, हज के महीने। अल्लाह खुद कहते हैं अल हज अशहरुम मालूमात, ये हज के महीने हर साल हम मालूम दिनों में, अय्याम के साथ, रातों के साथ, दिनों के साथ, लम्हात और औकात के साथ भेजते हैं। ये तुम्हारा जिलकादा, ये जिलहिज्जा, जिलकादा पहुंचने के लिए, तैयारी के लिए, जिलहिज्जा वहां अय्याम हज के उमूर तय करने के लिए, और मुहर्रम तक वापस लौटने के लिए हमने इन 3 महीनों को लगातार हुर्मत वाला करार ही इसलिए दिया जब से हमने जमीन और आसमान को बनाया। इसलिए अपने आप को तैयार रखो हजरात। अल्हम्दुलिल्लाह मुकद्दरों वाले, नसीबों वाले तैयारियां लगा रहे हैं। माल, पैसा, दौलत, ये हज उम्रे सिर्फ इससे नहीं होते जब तक रब की तौफीक ना हो और दिल साफ ना हो। लिहाजा आज की मुलाकात हम उम्रे के हवाले से रखेंगे, और किस हज में उम्रा है, किस में नहीं, हज की अकसाम देखेंगे, और हज या उम्रे के लिए जो जो लवाजिमात हैं उन्हें कैसे पूरा करना है, हमारी उस पर इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। सबसे पहली चीज, रब ने जितनी भी इबादतें मांगी हैं, जिस्म की जरूरत या रूह की जरूरत, उसमें रब ने हलाल और खालिस मांगा है। अल्लाह ने किसी जगह बंदे से यह नहीं कहा कि झूठ बोल, रिश्वत ले, मिलावट कर, धोखे कर, फराड कर, हथियार जमा कर और जाके हज उम्रे पे जाके पचा के आ जा और कह अल्लाह मैं लेके आया था, ब्लैक मनी थी, व्हाइट मनी कर दे। और मां के पेट से जैसे बच्चा 0 मीटर पैदा होता है, अल्लाह मुझे भी गुनाहों से पाक और साफ कर दे, ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह ताला ने रिज़्क़ हलाल को ही रिज़्क़ बोला है, हराम कभी रिज़्क़ नहीं होता। यह याद रखिए, हलाल ही को रिज़्क़ कहा गया है। इसलिए कोशिश करके रिज़्क़ हलाल में से कावश करें, अल्लाह कबूल करेगा। मैं उसकी मिसाल देता हूं। बड़े लोग, बड़े सारे अहबाब, कोई भी कलमा पढ़ने वाला ऐसा नहीं जिसके दिल में यह तमन्ना ना हो कि अल्लाह मुझे हज उम्रे पे ले जा। हर बंदा तमन्ना रखता है, लेकिन बड़े घरों में लड़ाई इसलिए होती है कि वहां एक की हिम्मत है, दूसरे की नहीं,
शौहर के जाने का पैसा है, बीवी का नहीं, बीवी का है शौहर का नहीं, उनमें से कोई एक चला जाए तो दूसरा जिंदगी भर के लिए नाराज हो जाता है। उधार उठा, इधर से पकड़, वहां से कर, जरूरत ही नहीं। जहन में रखिए, तुम्हारी नीयत का सवाब तुम्हें मिलना है। अगर माली हिम्मत नहीं है तो रब ने यह चीज फर्ज ही नहीं करी, फर्ज ही नहीं करी। जो चीज फर्ज नहीं है, मैं जबरदस्ती तो अपने ऊपर नाफिज नहीं करूंगा कि मेरे पास इतना पैसा जमा हो जाए कि मैंने इस दफा ज़कात देनी है। भाई तेरे ऊपर फर्ज ही नहीं है। तो लिहाजा इस्तिताअत जिस्मानी और माली दोनों ताकतें हों तो हज और उम्रे के लिए तैयारी कीजिए। माल हलाल होना चाहिए, पाकीज़ा होना चाहिए। गलत हां, कोई शख्स आपको कह देता है, हज्जे बदल करवा देता है, उसके पास फुर्सत नहीं, वो आपको तैयार कर देता है, भेज देता है, ये एक और बात है। लेकिन उसके लिए भी यह है कि पहले आप अपना हज और उम्रा करेंगे, करवाने वाले को उतना अजर और सवाब इंशाअल्लाह मिलेगा। और जब लाइफ में कहीं फिर मौका मिले तो आप जिसकी तरफ से मर्जी कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम आपका पहले खुद यह अदा करना जरूरी है। उसके बाद माली तैयारी हो गई, अल्लाह ने बंदोबस्त कर दिया, इजाजत मिल गई, ऐलान हो गया। अब मैंने क्या करना है? अपने कपड़ों की तैयारी, सामान की तैयारी। मुख्तलिफ औकात में, अदवार में यह मुख्तलिफ रहता है। गर्मी और सर्दी मक्का में और मदीना में मुख्तलिफ रहती है। उसके हिसाब से मुनासिब जो आपका साजो सामान है, अरबाब वक़्त जो मुनासिब समझते हैं किस चीज की इजाजत है किसकी नहीं, वो तैयारी होगी। लेकिन इसके लिए जो बतौर शर्त, जरूरत, लाजमी और बुनियादी उमूर हैं, उनमें से एक ये भी है कि हुकूकुल्लाह के लिए चले हो तो हुकूकुल इबाद पे भी नजर रखिए। बंदू के हक मार के हज, उम्रे, रोजे, ज़कात, जिहाद, गज़वात, ये बंदू के हुकूक नहीं अदा कर सके। मैंने कई लोगों का उधार देना है और हज पे हज, उम्रे पे उम्रे कर रहा हूं, तो माजरत। इसी तरह औलाद जवान है, शादी का मैटर है, वालिदैन हज पे जा रहे हैं, पहले भी किए हुए हैं, उम्रे पे उम्रा कर रहे हैं। शरीयत कहती है, उलमा कहते हैं, अहले इल्म, अहले दिल, अहले नजर कहते हैं कि उससे ज्यादा बड़ा फर्ज आपके पास ये है, इसे पहले निभाइए। वो भी बहुत बड़ा है, लेकिन अगर आप पहले कर चुके हैं तो बार बार इस पे मत। बहरहाल एतदाल बड़ी अहम चीज है। कुछ लोगों का बिल्कुल फतवा है कि हज हराम है जब तक औलाद की शादी नहीं हो जाती। ऐसी बात नहीं है। मौके हैं, अल्लाह ताला हालात को देख के उसके मुताबिक फैसला लेने की हिम्मत, ताकत, तौफीक बंदे को दे देते हैं। जी, हुकूकुल इबाद में ऊंच नीच, कमी बेशी दूर करने की कोशिश करें। रिश्तेदारों को, दोस्त अहबाब को मिलकर ओवरऑल के जा रहा हूं, बशरी तकाज़ों के साथ होने वाली गलती, कमी बेशी मुआफ़ी चाहता हूं, और अगर कोई ऐसे आए तो मुआफ़ करना भी चाहिए। यह नहीं कि अकड़ के ठीक है तू कर हज में विना किदा, ऐसी बात नहीं। अगर अल्लाह से मुआफ़ी की उम्मीद रखते हो तो मुआफ़ी मांगने वालों को मुआफ़ कीजिए। बाकी हुकूकुल इबाद में माली तौर पे जो कमी बेशी है उसे भी कवर करने की कोशिश करें। ये हो गया है। अब अगला मैटर है कि मुझे उम्रे के लिए अपने घर से, मसलन मैं फैसलाबाद से रवाना हो रहा हूं, मैं यहां से भी चादरें बांध सकता हूं। मैं लाहौर एयरपोर्ट, फैसलाबाद एयरपोर्ट, कराची, इस्लामाबाद, जहां से भी मेरी फ्लाइट है, मैं वहां जाके भी चादरें बांध सकता हूं। लेकिन याद रहे कि यह आम लिबास होगा, सादी चादरें होंगी। जैसे मैंने कुर्ता, कमीज, शलवार पहनी हुई है, ये वही चीज है। जब तक मीकात, वो पॉइंट नहीं आ जाता जो जगह मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के लिए, उम्रे वाले के लिए आने के लिए बतौर टूल प्लाजा, एक सादी सी मिसाल दे रहा हूं कि जब तक वहां से आपने गुजरना नहीं है, आपके ऊपर जो है वो टोकन या टूल फर्ज नहीं होता। आप आम है, रूटीन में है, लिहाजा चादरें घर से भी बांध सकते हैं, पाबंदी कोई नहीं। एयरपोर्ट पे जाके बदलना चाहते हैं, बांध सकते हैं, पाबंदी कोई नहीं। अगर आप फ्लाइट में उस वक्त चेंज कर सकते हैं तो कर लें, लेकिन उमूमन मुश्किल होती है, वो जगह गुजर जाती है, फ्लाइट तेज है, पता नहीं चलता, नाइट टाइम है, कौन सी जगह है। तो बेहतर यह है कि आप यहां से गुजरें तो चादरें, लिबास कम अज कम पहना हुआ हो। अब जब मीकात आएगी उस जगह से परापर आपने जो करना है वो नीयत है, ताकि आप लिबास के साथ, अल्फाज के साथ, तलबिये के साथ वहां से स्टार्ट ले लें। एहराम बांधने के लिए महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीने से चादरें पहनते हैं।
ذوالحلیفہ آتے ہیں جنہیں آج کل آبار علی کہتے ہیں، وہاں آ کے میرے محبوب غسل فرماتے ہیں، تو اس سے پہلے نہانا، صاف ستھرا ہونا، اور اپنے جسم پہ، بازوؤں پہ، پیٹ پہ، جہاں آپ مناسب سمجھتے ہیں خوشبو لگا سکتے ہیں، وہ خشک خوشبو ہو، خشک مٹیریل کی شکل میں، جیسے کستوری ہے، کچھ اور چیزیں ہیں، وہ لیکوڈ ہو، کسی بھی فارم میں ہے وہ آپ خوشبو لگا سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بالوں کی مانگ میں بھی خوشبو بھری، لیکن احرام کی چادروں کو نہیں، کپڑے کو نہیں۔ میں نے جسم کو لگائی ہے، چادریں لی ہیں، لگ گئی ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن اسپیشل ان کو نہیں لگائی جائے گی۔ مرد کے لیے 2 انسلی چادریں، پہلے نہانا ہے، اگر میقات کے اوپر پہنچ کے نماز کا ٹائم ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے تو نماز کا ٹائم تھا، آپ نے وہاں 2 رکعت نماز قصر ادا کی، یہ کوئی احرام کے نوافل نہیں ہے، بلکہ اس وقت وہ فرض نماز ہے جو آپ نے پڑھنی ہے۔ ہاں، اگر وہاں موجود کسی مسجد میں آپ انٹری لے رہے ہیں، بیٹھنا چاہتے ہیں تو تحیت المسجد 2 رکعت پڑھی جائے گی، وضو کے کوئی 2 نفل پڑھنا چاہتا ہے پڑھ لیا جائے، لیکن بطور احرام خاص طور پہ کوئی ایسے نوافل نہیں ہے۔ اگرچہ فقہا کے درمیان اختلافی مسئلہ ہے، لیکن محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے واضح طور پہ یہ بات کلیئر ہے کہ وہ آپ کی فرض نماز کا ٹائم تھا جو آپ نے ادا کری تھی۔ نہا لیا ہے، خوشبو لگا لی ہے، چادریں باندھنی ہیں۔ سب سے پہلے عورت کا مسئلہ، احرام پہ آ جائیں، جو بھی اس نے پردے والا لباس پہنا ہوا ہے وہی اس کا احرام ہے، وہ عبایا ہے، وہ بڑی چادر ہے، اوڑھنی ہے، اس نے گھونگھٹ کھینچا ہوا ہے، اس نے جو بھی مناسب اپنے کے لیے وہاں پہنا ہے وہ اس کا احرام ہوگا، لیکن جرابیں نہیں پہنے گی، ہاتھوں پہ دستانے نہیں چڑھائے گی، اور وہ والا کپڑا جو اپنے چہرے پہ آگے سے پیچھے باندھا جاتا ہے، وہ اللہ تنتقب المرأہ، عورت وہ والا نقاب نہیں کرے گی۔ میں بڑی دفعہ بتا چکا ہوں، مجھے اگر کوئی رومال مل جائے، نہیں یہ چادر ہے، آپ اگر دے دیں تو یہ ذرا قابل غور ہے۔ خواتین کے پردوں میں سے ایک پردہ، نقابوں میں سے ایک نقاب کی قسم ہے کہ یوں تکون بنا ہوا ہوتا ہے کپڑا، یہ تو سائز میں بڑا ہے، وہ تھوڑا چھوٹا رہتا ہے، تو اس میں خواتین اپنے چہرے پہ اسے یوں ڈال کے آگے سے پیچھے باندھ لیتی ہیں، تو یہ والا باندھنا منع ہے، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ لیکن اس کے علاوہ چادر ہے، آگے پلو کھینچ لیا ہے، گھونگٹ ہے، وہ جلباب ہے، عبایا ہے، کوئی بھی دوسری شکل ہے تو وہ صحیح ہے۔ اس کے لیے تکلف کی ضرورت نہیں کہ پہلے سر پہ کیپ رکھیں جس کا آگے حصہ ہے، اور پھر وہ کپڑا آگے بڑھے کہ چہرے پہ لے کے باندھنا منع ہے۔ باقی چہرے کو کپڑا لگ جائے تو حرج نہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جہاں مرد نہیں ہوتے تھے ہم اپنا چہرہ ننگا رکھتی تھی، تو عورت پہ پردہ وہیں پہ ہے جہاں مرد ہیں سامنے، وگرنہ وہ روٹین میں ہے، تو جب مرد سامنے آتے تو ہم اپنا پلو کھینچ لیتی تھی۔ تو اس لیے ایک صورت تو یہ۔ دوسرا، کافی سارے احباب کہہ دیتے ہیں کہ حج اور عمرے میں عورت پہ پردہ ساقط ہو جاتا ہے، کوئی حقیقت نہیں اس کی۔ جس کام کو شریعت نے تھرو آؤٹ لائف ٹائم رکھا ہے اسے ایک عبادت کے لیے ساقط قرار دے دینا جرت ہے۔ ہاں، نقاب سے منع کیا ہے، باندھنے سے وہ نہیں باندھا جائے گا، باقی اس کے علاوہ پردے کے۔ یہ ہے عورت کا احرام۔ ہمارے ہاں باقاعدہ سلے ہوئے احرام فقہ حنفی میں، شافعی میں کچھ ملتے ہیں بازاروں میں، کہ اس میں تنیاں بنی ہوتی ہیں، یہاں سے لے کے باندھا جائے، چہرہ بالکل ننگا ہو، بال جو ہیں وہ کور ہوں، گرے نہیں، تو ایسی حقیقت نہیں ہے۔ عورت کا جو بھی لباس ہے کسی بھی کلر کا وہ چلے گا، اور مردوں کے لیے جو ہے اپنے جتنے بھی کپڑے ہیں اتارے جائیں گے۔ ہمارے پاس ایک فرقہ ہے کراچی میں، وہ احرام کے نیچے انڈر ویئر پہنے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے نزدیک وہ جائز ہے بلکہ ضروری ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس نے پردہ سکھایا تھا، جنہوں نے سطر کا بتایا تھا، جنہوں نے معمولی چیزیں سکھائی تھیں، انہوں نے مرد کے لیے 2 سفید چادریں انسلی، کیسے باندھنے کے دنیا میں مختلف طریقے ہیں، میں صرف اس لیے کہ جو بہتر ہے وہ کروں، یہ کوئی فرض نہیں ہے۔ ہمارا پہلا طریقہ پاکستان کا ہے، دیہاتی ماحول کا، جسے ہم ایک دھوتی یا چادر کی شکل میں باندھتے ہیں، اور وہ ہمارا یہ طریقہ رہتا ہے۔ اگر آپ اس پہ تھوڑا سا غور کریں، ہم یہاں سے پکڑتے ہیں دیہاتی ماحول والے کسان لوگ،
ایسے کرا, یہاں پہ صوبہ بنایا موٹا سا, اور ادھر جو ہے وہ ٹیبک شیبک بنا لی. اب اس میں جو پرابلم آتی ہے, یہ حصہ اونچا ہو جاتا ہے. اب پردے کا سطر کا لحاظ بھی ضروری ہے. احرام باندھا ہے, آزادی نہیں مل گئی. معمولی سی ہوا آئی یا بیٹھنے لگے اٹھنے لگے تو سطر کا معاملہ رہتا ہے. یہ آپ نے اور میں نے احتیاط کرنی. ایک طرف یہ ہے, اور دوسری طرف میں نے ورلڈ میں دیکھا ہے جو زیادہ تر لوگ جن کی چادریں آگے سے سلی ہوئی ہوتی ہیں, بند ہوتی ہیں, وہ اس کو لے کے اکٹھا کر کے اپنے طریقے سے باندھتے ہیں. لیکن عرب دنیا بالخصوص اور باقی اس کو یہاں لیا, ایسے کیا اور ایسے کر کے, چونکہ کبھی باندھی نہیں ہوتی تو پتہ نہیں ہوتا, ایسے کر لیا. تو ان بیچاروں سے چلنا بھی مشکل, تھوڑا سا پاؤں کھلے تو یہ بند, جمپ لگانا پڑا تو تب گر گئے. تو ان کو میں نے گرتے ہوئے اکثر دیکھا ہے. اور دوسرا, جب یہ بیٹھتے ہیں تو یہ بھی ان کا سطر ننگا ہو رہا ہوتا ہے, بالخصوص سیڑھیوں پہ بیٹھ کے جب بیت اللہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان بیچاروں کو علم نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو سارے پہلو اور بھی بڑے سارے طریقے ہوں گے, لیکن زمانے کو دیکھنے کے بعد, حالات کو دیکھنے کے بعد, اوور آل جو مناسب ترین طریقہ ہے, میں اس کو یہی سمجھتا ہوں کہ آپ اس کو تھوڑا سا اپنے جسم کے مطابق کور کر لیں, جتنا آپ مناسب سمجھتے ہیں. دونوں طرف سے آپ نے چونٹیں ڈالنی ہیں, فولڈ کر لینا ہے. اب اس کے بعد اپنی اس سائیڈ کے اوپر لا کے اسے یہاں پہ تھوڑا آگے لے جائیں. سب سے بڑی چیز کہ آپ کے یہاں کوئی ایسی چیز نہیں بنی جو آپ کو سجدے میں اٹھتے بیٹھتے پیٹ کے اوپر پرابلم کرے. اب اس کو تھوڑا سا جتنا آپ کا ہے مناسب, اس کو یہیں پہ فولڈ کریں اور ایسے اوپر چڑھا لیں. کوئی ایسی ویسی چیز نہیں بنی. ظاہر ہے آپ نے اپنے سامان کے لیے پاسپورٹ, دیگر امور جو بھی آپ کے پاس کاغذات ہیں, چھوٹا سا ایک حقیبہ یا بیگ کی شکل ہوتی ہے, تو اسے آپ نے یہاں بیلٹ کے ساتھ باندھا ہوا ہوگا تو یہ گرے گی بھی نہیں. اور اس کا سب سے بڑا فائدہ, جتنا مرضی آپ اپنی ٹانگیں کھول لیں, آپ ہوا کے جتنے مرضی ہلے آئیں, اور اگر یہ پورا بھی اٹھ جائے تو آپ پھر بھی کور ہیں, آپ کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے, اور آپ بالکل ایزی ہیں. تو بہرحال میں ایک بار پھر بتا دوں کہ اگر کوئی ساتھی ہیں تو گھر والے یا دوست احباب جانے والے, بڑا سادہ سا طریقہ ہے. اس کے لیے آپ کو کسی پن کی ضرورت نہیں, کڑوں کی ضرورت نہیں. تھوڑا سا نیچے والے حصے کو یہاں پہ اس جگہ پہ لے آئیں, بالکل آگے نہیں لے کے جائیں, اور یہاں اس کو رکھ کر کے کور کر لیں. تو یہ آپ کی ایک چادر جو ہے وہ نیچے تیار ہے. تو چادر باندھ لی گئی. اس کے بعد اگلا ہے اوپر والی چادر. ہمارے دوست احباب گھر سے ہی یا ایئرپورٹ سے ہی ماشاءاللہ شروع کرتے ہیں اور دایاں کندھا ننگا کر لیتے ہیں تاکہ اچھی طرح حاجی لگے. دایاں کندھا ننگا کرنا یہ ایک خاص جگہ پہ ہے, پہلے نہیں. آپ نے جہاں سے بھی احرام باندھنا ہے, دونوں کندھے کور ہوں گے, اس کے اوپر آپ لیں, کیونکہ کندھا ننگا ہو تو نماز نہیں ہوتی. آپ نے راستے میں نمازیں بھی پڑھنی, تو دونوں کندھوں کے اوپر یہ چادر رہے گی, اور مرد کا سر ننگا ہوگا, کیپ ہے, پگڑی ہے, جو مرضی ہے, اس کے بغیر. اب آپ نے احرام باندھ لیا ہے. یہ صرف چادریں ہیں, ایئرپورٹ سے باندھی ہیں یا گھر سے باندھی ہیں, آپ اپنی سیٹ پہ بیٹھے ہیں, اعلان ہوا ہے کہ ہم میقات کے اوپر سے گزر رہے ہیں, تو آپ کیا کہیں گے؟ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی حج کی کون سی قسم تھی. اگر تو حج تمتع ہے تو آپ نے عمرہ کر کے احرام چونکہ کھولنا ہے, اس لیے حج کی نیت نہیں ہوگی. آپ نے کہنا ہے لبیک اللہم عمرہ, اللہ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں. اگر حج قران ہے تو اس میں آپ کے لیے ویسے بھی عمرہ نہیں, وہ مکہ والوں کے لیے وہ ڈائریکٹ آپ وہاں پہنچیں گے. اور اگر حج قران ہے تو لبیک اللہم عمرۃ و حجہ, اللہ میں عمرے اور حج کا احرام ایک ساتھ باندھ رہا ہوں. ہمارے وطن سے یہ نہیں ہوتا, صرف حج تمتع ہوتا ہے, اور عمرہ کر کے ہم نے جا کر کے احرام کھولنا ہوتا ہے, اور یہی بیٹر اور افضل ہے. تو اس لیے عمرہ, یا جو صرف عمرے کے لیے جا رہے ہیں وہ بھی کیا کہیں گے؟ لبیک اللہم عمرہ, اور ساتھ میں تلبیہ شروع ہو جائے گا. وہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. بآواز بلند یہ جاری رہے گا. سفر کا آغاز کر دیا جائے گا, اور یہ فلائٹ کے اوپر سے آپ کا سفر آلریڈی جاری ہے. لیکن اگر آپ مدینے گئے ہیں اور وہاں سے واپس آ رہے ہیں, اب آ رہے علی پہ, تو وہاں آپ کے ساتھ باقاعدہ ایک جگہ ہے, مقرر ہے,
मस्जिद बनी हुई है, पहुंचेंगे, नहाएंगे, एहराम बांधेंगे, नीयत करेंगे, सवारी में जब बैठ जाएंगे अगर अपनी है या जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है या जो भी वहां की सहूलत के मुताबिक आपको मुयस्सर है, तो चलते हुए आप तलबिया शुरू कर देंगे। और एहराम की पाबंदियां, जब आपने नीयत कर ली है तो बिला वजह बालों को उखाड़ना और उसके बाद नाखून काटना या इसी तरह मौजे पहनना, अगर किसी के पास जूता नहीं है और सिर्फ मौजे हैं तो क्या किया जाएगा, ऊपर से काट लिया जाएगा, टखने नंगे रखे जाएंगे। यहां एक एहराम के अंदर जो चीज आती है वो बिलखुसूस मैं जिक्र कर दूं, वो है जूते का मैटर। हर शख्स आपको मुफ्ती मिलेगा पूरे सफर हज में, ये वाला जूता ठीक नहीं, ऐसे नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमूमन जो जूता पहनते थे वो सैंडल की शक्ल का है, उसको आगे उंगलियों पे भी बांधा जाता था तस्मा, और ऊपर ये जो उभरी हुई हिस्सा है पांव का, इस पे भी आप बांधते थे। अगर यहां पे कोई बेल्ट आ जाए टखने के नीचे नीचे तो कोई मसला नहीं है। हमारी जो मकेश है ये बंद जूता है, ये भी पहना जा सकता है। शिप या चप्पल जरूरी नहीं है कि वो कैंची चप्पल ही हो तो उमरा और हज होता है, वगरना ऐसी कोई बात नहीं है। आपने टखनों के नीचे, मौजे जब पहने हैं टखनों के नीचे काटे हैं तो वो बाकी सब जगह को कवर कर रहे होते थे, और ऐसा वाकया आपकी जिंदगी में हुआ, बाकायदा आपने प्रैक्टिकली करवाया। तो इसलिए बेहतर यह होगा कि आप कोई अच्छा सा सैंडल लें, क्योंकि हज के और उम्रे के सफर के दौरान आपको बड़ी जगह पे लोगों के पांव रश, बेशुमार मसाइल का सामना करना होगा। तो कोई अच्छा जूता लेके जिसके आगे आप जो है वो स्टिप लगा सकें, उसको कवर कर सकें और आपके पांव में रहे, क्योंकि अक्सर शिपशिपी हवाई चप्पल पांव में रहती नहीं है, मसाइल पैदा करती है, स्लिप करती है। तो ज्यादा मुफ्तियों के चक्कर में मत पड़ें। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके लिए जायज रखा है उसे जायज समझें। जो पाबंदी लगाई है वो पाबंदी, आप इस दौरान में नहा भी सकते हैं, अगर ये चादर खराब हो गई है तो बदल भी सकते हैं, और नहीं है इसी ही को धो के पहन सकते हैं। इससे इंशाल्लाह कोई नहीं, कोई मसला होने वाला नहीं है। जानबूझ के आप अपने बाल काट नहीं रहे, उखाड़ नहीं रहे, कोई खुद गिर गया है तो हरज कोई नहीं, आपके ऊपर कोई ऐसा दम नहीं है, कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्लाह आसानियां करने वाला है। जी जनाब, हम यहां से पहुंचे हैं, मक्का पहुंचे हैं, अगर नहाने का मौका मिलता है अपनी बिल्डिंग में पहुंचे, आराम करें, रेस्ट करें, और रेस्ट करने के बाद पहुंचे, क्योंकि थके हुए लोगों की इबादत भी थकी हुई होती है, नहीं मालूम कि क्या कह रहे हैं। तो ऐसे मौके में इतना पता होना चाहिए कि मैं अपने रब से क्या कह रहा हूं, और बिलखुसूस पहला उमरा इस जैसा शायद फिर मुयस्सर ना हो। तो इल्म के साथ और दलील के साथ, अब अगर आपने नहाना है तो खुशबू का इस्तेमाल नहीं करना, तैयार होके आप आ गए हैं, आपने मस्जिदुल हराम, हर दौर में ये बढ़ती रही है, साइज बढ़ता रहा है, और जहां से भी आपने एंट्री लेनी है आप ले सकते हैं, जहां से भी आप एंटर होना चाहते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने की तरफ से आए थे, खास उस वक्त एरिया से इस वक्त आप वो ढूंढे तो मुश्किल हो जाएगा, जहां से एंट्री मुयस्सर है वहां से एंट्री लेंगे। लेकिन एंट्री लेते हुए आपने सबसे पहली चीज जो मुकद्दम रखनी है कि आपने वो दुआ नहीं भूलनी, बिस्मिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिक, या सिर्फ अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिक जो आपको आता है, और आपका दायां पांव अंदर मस्जिदुल हराम में दाखिल होगा, राइट साइड, पूरे शऊर से, जहन को हाजिर करके। अब अगर नमाज का टाइम है, जमात खड़ी होने लगी है या जमात खड़ी हो चुकी है, तो आप साथ मिल जाएंगे, और ये कपड़ा जो है आपका, ऊपर वाली चादर आपके पास यूं ही रहेगी। अगर जमात खड़े होने में कुछ देर बाकी है और आप समझते हैं कि मैं तवाफ शुरू करके पूरा नहीं कर सकूंगा, तो आप 2 रकत तहियतुल मस्जिद पढ़िए, बैठ जाइए, तशरीफ रखिए, वेट कीजिए, इंतजार कीजिए। ये 2 रकत तहियतुल मस्जिद है। अब बैतुल्लाह को देखना, पहली दुआ करना, यह साबित हो या ना हो, एक फितरती अमर है कि जिस चीज के लिए इंसान ने इतने ख्वाब देखे होते हैं, पहली नजर पड़ते ही शऊर ही कुछ और होता है, जहन की हाजिरी का अंदाज ही कुछ और होता है। और जब भी दिल को हाजिर करके रब से मांगा जाए, मेरा रब दुआ रद्द नहीं करता। तो इसलिए अपने लिए, वतन के लिए, कौम के लिए, मिल्लत के लिए, अहबाब व अरबाब के लिए, रिश्तेदारों के लिए, आल औलाद के लिए मांगिए। कौन रोकता है? मांगने ही तो गए हो, इल्तिजा करने तो गए हो, कदम कदम पे जो मर्जी मांगिए, कोई पाबंदी नहीं। जहां मसनून जगह हैं, मसनून दुआएं हैं, मसनून रखिए, वगरना आप कभी भी किसी भी जुबान में अपने रब से कुछ भी कह सकते हैं, वो रब सुनने वाला है। मखसूस दुआएं हर चक्कर में ये उनका सबूत नहीं है, वो मसनून नहीं है,
لیکن اگر آپ ویسے اپنے رب سے کہنا چاہتے ہیں اچھی چیز ہے، مانگیے۔ اب نماز ہو چکی ہے یا نماز کا ٹائم نہیں تھا، آپ مطاف میں داخل ہو رہے ہیں۔ مطاف کون سی جگہ ہے؟ جہاں پہ طواف کیا جاتا ہے۔ یہاں داخل ہوتے ہوئے آپ نے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ استباء، دایاں کندھا ننگا کرنا ہے مرد حضرات نے، اسے کہتے ہیں استباء۔ یہ کرنے کے بعد آپ نے مطاف میں بیت اللہ کے گرد 4 کونوں کو مد نظر رکھنا ہے۔ یہ والا کونا یمن کی طرف ہے، اسے رکن یمانی کہتے ہیں۔ یہ والا رکن ہمارے پاکستان کی طرف کارنر ہے جس میں حجر اسود ہے، اور یہی صفا کی طرف ہے۔ یہاں پر مقام ابراہیم ہے، اور یہاں سے لے کے اتنا ایریا جو ہے وہ حتیم کا بیت اللہ کا اپنا ہے، اس کے اندر سے نہیں، باہر سے گولائی سے ہم نے آنا ہے۔ لیکن حجر اسود کے سامنے آ کے 3 آپشن ہیں۔ موجودہ صورتحال میں کتنے ہیں، کس دور میں کتنے میسر ہیں، ان میں سے 2 خاص لوگ کو اللہ کسی وقت موقع دے دے تو مل جاتے ہیں۔ حجر اسود کو ڈائریکٹ چومنا۔ حجر اسود اس وقت اندر مکمل نہیں ہے، یہ سفید پتھر تھا جو اللہ نے جنت سے اتارا۔ فسودتہ خطایا بنی آدم، انسان کے گناہوں کے داغ اس پہ پڑ پڑ کے سیا ہوا۔ پھر ایک وقت آیا اسے نکال کے لے جایا گیا، چرایا گیا۔ پھر جب واپس لیا گیا تو یہ ٹوٹا ہوا تھا۔ پھر اس کی چھوٹی چھوٹی وہ ٹکڑے جو ہیں وہ لے کے مثالے کے ساتھ اندر لگا دیے گئے، تو اس کے اندر چھوٹے چھوٹے آپ کو ٹکڑے نظر آئیں گے۔ وہاں اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ چیک کریں کہ میں نے اسی پہ منہ رکھنا ہے۔ اللہ نیتوں کا ثواب دیتے ہیں۔ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے پہلا آپشن کے بوسہ دے سکتے ہیں تو دے لیں، یہ فرض نہیں ہے، لیکن کسی کی جان بچانا یہ ضروری ہے۔ کسی کو دکھ دینا حرام ہے، لہو بہانا حرام ہے، دھکم پیل حرام ہے، رفث فسوق جدال یہ منع ہے۔ حج اور عمرے کے اندر یہ نہیں کیا جائے گا۔ آسانی سے میسر ہے الحمدللہ۔ نہیں، دوسرا آپشن لاٹھی ہے، جو کہ آج کل نہیں ہوتی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھی۔ یا ہاتھ لگا کے دور سے بوسہ دیا جا سکتا ہے تو بوسہ دیا جائے گا بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے۔ اور اگر یہ نہیں تو جہاں بھی آپ کھڑے ہیں وہیں سے آپ کہیں گے بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر۔ اب اسے چومنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو بہت پیار آ رہا ہے بیت اللہ پہ تو یہاں محبوب کی سنت کے اوپر بھی پیار آنا چاہیے۔ میرے بڑے بھائی کہہ دیتے ہیں جی حرج کیا ہے؟ جناب حرج یہ ہے کہ پیمبر کی اداؤں پہ تو مٹنے چلا تھا، عمرہ کرنے چلا تھا۔ اگر میرے محبوب چاہتے تو بیت اللہ کا ایک ایک حصہ، ایک ایک کارنر محبت میں چوم ڈالتے۔ بات چومنے کی ہوتی، مگر میرے مرشد نے، میرے رہبر نے، میرے ہادی نے، سید دو عالم نے، رحمت دو عالم نے بوسہ دیا ہے تو بیت اللہ کو صرف حجر اسود پہ دیا، کسی اور جگہ نہیں چوما، حتیٰ کہ رکن یمانی پہ بھی نہیں چوما۔ اب آپ کا دایاں کندھا ننگا ہے، یہاں سے 3 میں سے کوئی ایک آپشن ہو چکا ہے۔ بیت اللہ آپ کی لیفٹ سائڈ پہ ہے اور آپ نے سفر شروع کر لینا ہے، وہ مقام ابراہیم سے اندر ہو یا باہر ہو، جہاں بھی میسر ہے چلیے، دعائیں مانگیے جو آپ کو آتی ہیں، تلاوت کیجئے، ذکر کیجئے، اذکار کیجئے۔ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو تمہارے دلوں کے حال جاننے والا بہت کچھ جانتا ہے۔ وہاں خاموشی بھی عبادت، چلنا بھی عبادت، رکنا بھی عبادت، برائی سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو لانا، پاکیزہ کرنے کی فکر وہ جانتا ہے۔ واشنگ مشین میں جب کپڑا ڈال دیا جائے، اوپر کیا اور نیچے کیا، دائیں کیا اور بائیں کیا، چکر تو لگنے ہیں، دھلائی تو ہونی ہے، سرف ڈلا ہوا ہے، تیاری مکمل ہے۔ جناب پہلا چکر حتیم کے اوپر سے ہوتے ہوئے گھومتے ہوئے جب آپ اس کارنر پہ بھی کچھ نہیں، یہاں پہ آنا ہے تو استلام ہے، لیکن یہاں پہلے رکیے۔ اگر جگہ ہے، رش نہیں ہے تو مرد حضرات یہاں پہ رمل کریں گے۔ دایاں کندھا ننگا ہے، احرام کی چادریں لی ہوئی ہیں، تو رمل کہتے ہیں ہلکے ہلکے جوگنگ کی شکل میں، نہ بالکل دوڑ ہے، پہلوانی انداز میں۔ یہ واحد جگہ ہے جہاں عبادت میں رب نے دکھاوے کے لیے یہ کام کروایا تھا، اور کن کو؟ رب کے مخالفین کو، جنہوں نے کہا تھا کہ مسلمان ہجرت کر کے مدینے میں بیمار ہو گئے تو ان کو ذرا ڈولے شولے بھی دکھا دو، اور اپنی چال کا ناز نخرہ اور انداز بھی دکھا دو۔ ہم رب کے غلام ہیں، رب کے لیے جھکے ہوئے، بندوق کے لیے نہیں۔ وہ جو بیٹھے ہوئے تھے نا ادھر حتیم کی سائیڈ پہ،
جب دیکھا پہلے 3 چکر رمل لگے، یہ اٹھ کے چلے گئے. 3 کے بعد وہ کام بھی روک دیا گیا. تو پہلے 3 چکروں میں اگر ممکن ہو تو اپنی اس پہلوانی کو، تھوڑے بہت انداز کو سنت کے مطابق، میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے وہ رش میں بھی کر لیتے ہیں، نہیں بھی چلا جا رہا تو انداز یہی ہے. بہرحال رب دلوں کے راز جانتا ہے. یہ آپ کا رمل رہے گا، یہ آپ کا استوا رہے گا. آپ کا چکر یہاں پہ پہنچا ہے، یہاں آپ نے رکن یمانی کا استلام کرنا ہے. دونوں ہاتھ دونوں کارنر پہ پھیرنا ہے. اب نہ چومنا ہے، نہ منہ پہ ملنا ہے، کچھ اور نہیں کیا، استلام. اور یہاں سے میرے اور آپ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آگے یہاں سے یہاں چلے ہیں تو یہاں پڑا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. لوگوں اس دعا میں کوئی چیز بچی نہیں جو رب سے مانگنی لی گئی. اے اللہ میری دنیا حسین کر دے، دنیا کے جتنے حسن ہیں عطا کر دے. اللہ میری آخرت حسین بنا دے، میری دنیا بھی جلن سے پاک کر دے، میری آخرت بھی جہنم کی آگ سے پاک کر دے. یہ مانگی ہے 1 چکر مکمل. یہاں سے دوبارہ بسم اللہ اللہ اکبر، اگلا چکر شروع. مانگیے جو مانگنا ہے، کہیے جو کہنا ہے، بولیے جو بولنا ہے. وہ دینے کی عطاؤں پہ انتہاؤں پہ ہے. جب آپ یہاں آ کے 7واں چکر مکمل کر لیں، مقام ابراہیم کو مصلی بنایا گیا، وہاں جگہ نہیں ہوتی عموماً. آپ کہیں بھی نکل کے 2 رکعت نماز طواف پڑھیں، سنت طریقہ. پہلی میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری میں قل ھو اللہ احد. پڑھنے کے بعد سلام پھیریے، زمزم میسر پیجیے. نہیں ہے آئیے اس جگہ پہ، اس کارنر پہ، یہاں جو دروازہ لگا ہوا ہے بیت اللہ کا، اس کے اور حجر اسود کے درمیان ملتزم ہے. چپکنے کی جگہ، چپکنے کی جگہ. دنیا میں نے 2 ہی جگہ دیکھی ہیں. گھر والے گھر سے نکال دیں تو دروازے کی اوٹ ہوتی ہے. میں نے اپنے ایک بچے کو ایک دن کہا کہ بیٹا باہر چلے جائیں کلاس میں کسی وجہ سے. بڑی آسانی تھی، لائبریری چلا جاتا، کہیں بھی پہنچ جاتا، لیکن وہ دروازے کے باہر بیٹھ کے سنتا رہا. اور مجھے تعلیم کا وہ پہلا دن یاد آتا ہے جب میں گیا، اندر نہیں آنے دیا گیا، کوئی داخل کروانے والا نہیں تھا، اکیلا تھا. بچوں کو دیکھا کہ پڑھنے جاتے ہیں، اچھا لگا. ان کی یونیفارم تھی، میں روٹین کے کپڑوں میں تھا. چارہ کاٹتے ہوئے جب وہاں پہنچا تو مجھے اندر نہیں بیٹھنے دیا گیا. سارا دن دھوپ میں جب تک چھٹی نہیں ہوئی دروازے کے ساتھ باہر بیٹھا رہا. کچھ آواز آئی، کچھ سنا، کچھ پڑھا. خیر ٹیچر کو پیار آیا، اجازت مل گئی کہ آپ آ سکتے ہو. یار رب کے دروازے کے ساتھ چپک کے، ماں ناراض ہو جائے تو پلو پکڑ کے چپکتے ہیں، باپ ناراض ہو جائے تو لوگ سینہ ساتھ لگا کے کہاں جاؤں، کوئی جگہ ہے؟ ملتزم وہ جگہ ہے جہاں چپک کے بندہ کہتا ہے اللہ سارے در چھوڑ کے تیرے در پہ آیا ہوں، کوئی جگہ تو بتا، اب جاؤں کہاں؟ جب کوئی جگہ نہیں ہے، یہاں شعور کی جتنی بھی وادیاں کراس ہو سکتی تھی کراس کر کے بندہ رب کے سامنے کھڑا ہے. اور یہ وہ جگہ ہے جہاں میں نے روکوں کو روتے بلکتے تڑپتے ماورا بے نیاز ہو کے، کون پاس ہے، کون سن رہا ہے، کون نہیں سن رہا، گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے، رب سے مناجات کرتے ہوئے، اپنی پوری فائلیں کھول کے اللہ تیرے سے چھپا کچھ نہیں، لیکن میں اپنے جرم رکھنا چاہتا ہوں، یہ بھی مجھ سے ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، یہ بھی گناہ کر بیٹھا، یہ بھی جرم ہوا ہے. اللہ میں حاضر ہوں، لبیک حاضری لگوانے آیا ہوں، اللہ حاضری قبول کر لے. یہاں سے نکل کے جتنی دعائیں ہو سکتی ہیں کیجئے، مانگیے، زمزم پیجئے. یہاں سے بالکل سیدھا آگے کارنر میں جا کے صفا پہاڑی ہے، جس پہاڑی پہ میرے محبوب کبھی چڑھ کے اعلان توحید کرتے ہیں. اس پہ کبھی جناب ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ ہماری ماں جی، جناب اسماعیل علیہ السلام کی امی جان جناب ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ، اپنے بیٹے کے لیے کہیں سے کوئی دودھ پانی کا نشان مل جائے، وہ مقام اسی پہاڑ پہ چڑھی تھی. پہاڑوں پہ چڑھنا وہی جانتے ہیں جو کبھی چڑھے ہیں، جب اترتے ہیں تو سپیڈ آٹومیٹکلی تیز ہو جاتی ہے. وہ موٹر سائیکل ہو، وہ گاڑی ہو، بندہ پیدل ہو. تو یہاں جو ان کی کیفیت ہوئی تھی رب نے اس کو سائی بنا دیا. اگلی پہاڑی پہ چڑھتے ہوئے درمیان میں جو تھوڑا سا گیپ تھا اس کے لیے زور لگاتے ہوئے رب نے اس کو سنت بنایا اور سائی قرار دیا. پہلے نمبر پہ احرام میقات سے، دوسرے نمبر پہ طواف، تیسرے نمبر پہ سائی.
بیت اللہ سے آگے صفا پہاڑی پہ چڑھتے ہوئے آج تھوڑی سی بلندی کا اشارہ ہے، وہی بولیے گا جو اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ یہ صفا یہ مروہ پہاڑیاں تیری نشانیاں، ابدأ بما بدأ اللہ بہ، اللہ تو نے صفا سے شروع کرا ہے تو میں صفا سے شروع کر رہا ہوں۔ محبوب یہاں پہ چڑھے اور یہ سوچ کے چڑھے کہ میرے مرشد کے قدم لگے تھے، کوئی دنیا کے جعلی مرشد نہیں، دو نمبر نہیں، بناوٹی نہیں، جس کو رہنمائی کے لیے ارشاد کے لیے آسمانوں سے رب الرحمان نے چنا، ان کے قدم لگے، یہ دعا پڑی اور ساتھ میں میرے مرشد نے کہا تھا اور کمال کہا تھا، الحمدللہ وحدہ، الحمدللہ۔ اگر یہ لے کے نہیں گئے تو عمرہ حج فارغ ہے۔ اللہ اس وقت میں کسی کی بھی تعریف نہیں کرنا چاہتا، ساری تعریفیں تیرے اکیلے کی، تیرے اکیلے کی۔ کس کس نے مجھے نہیں رگڑا، کس کس نے کیا کیا نہیں کرنا چاہا، کیا کیا دکھ ہیں جو دینے نہیں چاہے، کیا کیا روڑے ہیں جو اٹکائے نہیں۔ اللہ تعریفیں تجھ اکیلے کی، الحمدللہ وحدہ نصر عبدہ، سب نے گرانے کی کوشش کی، تو نے مدد کی اور اٹھایا۔ وانجز وعدہ، تو نے وعدے کیے تھے میں بلاؤں گا، مولا میں آ گیا ہوں۔ وحازم الاحزاب وحدہ، اللہ تو نے اکیلے نہیں تو سارے لشکر ان کو ہزیمت دے کے شکست دے کے اپنے بندے کو آج اپنے گھر میں بلا کے اسی پہاڑی پہ چڑھا دیا ہے جس پہاڑی پہ میں نے کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملکوا العرب والعجم، تو انہوں نے گالیاں دی تھی، انہوں نے گالیاں دی تھی۔ اس شعور سے چڑھیے، جو کلمات آتے ہیں پڑھیے، جو دعائیں آتے ہیں مانگیے، بیت اللہ کی طرف وہاں سے رخ کیجئے، رب کے سامنے اپنا جو کچھ ہے پیش کیجئے، عطاؤں کا موقع ہے لیجئے، وطن کے لیے، قوم کے لیے، ملت کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، یار دوستوں کے لیے بھی مانگتے ہیں، وہاں کبھی دشمنوں کے لیے بھی مانگو نا۔ اللہ میرے مخالفین کو ہدایت دے دے، اللہ ان کے مقدر میں اور نصیبے میں ہدایت کر دے، اللہ ان کو راہ راست پہ لے آ۔ اللہ معاملہ میری ذات کا نہیں لیکن میرے بھائی جہنم میں جلیں، اللہ کفار کو مومن کرنے میں جو تیرا کردار ہے وہ تو ادا کر، اللہ توفیق سے نواز۔ شاید کہ آپ دل سے کہیں مانگا تھا نا میرے محبوب نے تو رب نے عمر عطا کر دیا تھا۔ اپنا کوئی ایک عمر رکھو، دوست رکھو جس کے ساتھ تعلق ہو، اور نظر رکھا کرو، نظر رکھنے کے لیے ہوتی ہے۔ جس کو دیکھو کہ بڑا دبنگ ہے، زبردست ہے، لیکن ہے دوسری طرف، اللہ یہ دے دینا کہیں، نظر رکھیے۔ اور شکاری جو ہوتے ہیں نظر رکھتے ہیں، رب شکار دے ہی دیتا ہے۔ اچھا شکار مانگیے، دعائیں مانگیے، اتریے، چلیے۔ مرد حضرات دوڑیں گے کہاں پہ؟ جہاں سبز لائٹیں ہیں۔ خواتین چلیں گی، یہ میرے اسلام کی خوبی ہے کہ جس کی وجہ سے سنت بنی تھی میرے مرشد نے وہاں انہیں نہیں دوڑنے دیا، تو ہم اپنے محبوب کے نقطہ نظر کو، سنت کو رکھ کے وہاں پہ دوڑیں گے۔ مروہ پہ پہنچیں گے، اسی طرح ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، وہی دعائیں مناجات، اور وہاں سے واپس ایک چکر ہو گیا ہے۔ اب آ کر کے ہم کہاں پہنچیں گے؟ دوبارہ صفا پہ، پھر مروہ، پھر صفا، پھر مروہ، 7واں چکر جا کے مروہ پہ مکمل ہوگا۔ مرد حضرات باہر نکل کے یا جہاں بھی مناسب ہے، کچھ لوگ وہیں پہ کینچیاں پکڑ کے تھوڑے تھوڑے کاٹ رہے ہوتے ہیں، مذاق نہ کریں، دنیا کی مہنگی ترین بالوں کی زلفوں کی قربانی ہے، دیجئے، منڈوائیے میرے پیغمبر کی سنت، کٹوائیے میرے پیغمبر کی سنت۔ اور عورتیں جو ہیں وہ سائیڈ پہ کہیں پردے میں ہو کے بلڈنگ میں پہنچ کے اپنے پورے بالوں کو لے کر کے چٹیا کے آخر سے پورا دوپہر جو ہے وہ کاٹ دیں، تو یوں اب آپ کا عمرہ مکمل، احرام کی شرطیں ختم، چادریں اتار دی جائیں، احرام کھول دیا جائے، انشاءاللہ العزیز آپ کا عمرہ مکمل ہو چکا ہے۔ اس کے بعد حج کے لیے کیا تیاری ہے، کیا طریقہ کار ہے، کب احرام باندھنا ہے، کہاں سے، یہ ہم پھر انشاءاللہ بات کریں گے، لیکن یہاں 2-4 باتیں کہہ دوں۔ کافی سارے بھائی عمرے کے اندر عمرے کی تعداد کو مد نظر رکھتے ہیں تاکہ جا کے بتا سکے کہ میں نے اتنے عمرے کیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں 4 عمرے کیے ہیں۔ اگر بات تنعیم کی ہوتی، مسجد عائشہ کی ہوتی، تو میرے اور آپ کے محبوب ہر دن عمرہ کر سکتے تھے، ہر دن کر سکتے تھے، لیکن نہیں۔ آپ طائف کی طرف سے آئے ہیں، جعرانہ پہنچے ہیں، احرام باندھا ہے اور عمرہ جعرانہ کر لیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لائف میں 4 عمرے، ایک حج کرائے، باقی رہ گیا کہ تنعیم جانا، مسجد عائشہ جانا، پھر احرام باندھ کے آنا۔ تو پہلی گزارش یہ ہے کہ یہ
محبوب نے صرف ان کے لیے جگہ مقرر کی تھی جو پہلے نمبر پہ عورت ہو اور دوسرے نمبر پہ ایام سے ہو. حج یا عمرے کے دوران یہ پرابلم بن گئی ہو تو یہ جگہ صرف عورتوں کے لیے ہے. ساتھ میں بھائی عبد الرحمان گئے تھے, انہوں نے تو نہیں کیا کہ چل بہن تو کرنے لگی میں بھی نال کر لینا. زیادہ سے زیادہ ایام والی عورتوں کے لیے, اس سے بڑھ کے کچھ نہیں. اب آپ کی مرضی ہے, قبول اللہ نے کرنا ہے, محنت آپ کی ہے تو سنت پہ محنت کر لیں. میرے محبوب طواف کرتے تھے, آپ طواف کر لیں, طواف کر لیں, جتنے مرضی کریں, کوئی نہیں روکنے والا. آپ نے مدینے جانا ہے, واپس لوٹنا ہے, میقات سے گزرنا ہے, احرام باندھ کے عمرہ کریں, کوئی نہیں روکنے والا. لیکن کثرت کو آ کے کہنا میں ماشاءاللہ جی 90 عمرے کر رہے ہیں, 90 عمرے, ٹھیک ہے بھائی قبول اللہ نے کرنے ہیں, لیکن یہ مسنون نہیں ہے. افضل کو ڈھونڈا کریں, سنت کو ڈھونڈا کریں, میرے پیغمبر کی طریقت کو ڈھونڈا کریں, مرشد کی ارشاد اور رہنمائی کو, پریکٹیکل آپ کے سامنے ہے, اسے مد نظر رکھ کر کے آپ کی عمرہ کیجئے. اللہ قبول کرنے والا ہے, اللہ توفیق دینے والا ہے. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ, یہ آپ کا عمرہ ہے. اگر آپ اکیلے ہیں تو تب بھی, اگر ساتھ میں حج کے لیے گئے ہیں تو باقی ایام آپ کی رخصت کے ہیں. نارمل روٹین میں رہیے اور آئیے جائیے. سنتیں جو ہیں وہ گھروں میں پڑھنی افضل اور فرض نماز بیت اللہ میں پڑھنی افضل. اگر آپ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو 27 لاکھ کا ثواب ہے, لیکن سنتیں اگر آپ گھر میں پڑھ کے جا رہے ہیں تو جس نماز کا فرض کا بیت اللہ میں 1 لاکھ کا ثواب ہے, آپ کو انشاءاللہ یہ وہیں پہ گھر میں زیادہ ملے گا. ہاں جو نماز طواف ہے 2 رکعتیں میرے اور آپ کے مرشد نے بیت اللہ ہی میں پڑھی, وہیں پڑھی جائیں گی, کیونکہ اس میں وقفہ لینا, وہاں چلے جانا, یہ مسئلے مسائل اپنی جگہ پہ ہیں. تو جو جیسے ثابت ہے ویسے کریں گے. طواف کے لیے وضو شرط ہے. اگر آپ کا اس دوران میں وضو ٹوٹ جاتا ہے, آپ جائیں گے, وضو کریں گے اور آ کر کے دوبارہ اسی جگہ سے اس کا سٹارٹ لیں گے جہاں سے آپ نے اس کو چھوڑا تھا, جب تک کہ آپ کا عمرہ مکمل نہیں ہو جاتا. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی طاقت اور توفیق سے نوازے اور اس کی خیر و برکات اور فیوز سے نوازے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. احباب گرامی, عمرہ ایک پریکٹیکلی ہے اور ایک حکمی عمرہ بھی ہے. جو بندہ مدینہ میں ہے اور وہاں پہ مسجد قباء چلا جائے, 2 رکعت پڑھے, تو میرے اور آپ کے مرشد ہادی اور رہبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو عمرے کا ثواب عطا کر دیا جاتا ہے. یاد رہے کہ ثواب مل گیا. اسی طرح آپ فجر پڑھ کے اپنی جگہ پہ بیٹھے رہتے ہیں اور اشراق پڑھ کے اٹھتے ہیں تو مکمل حج اور عمرے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے, میرا ایمان ہے. لیکن یاد رہے کہ ثواب میں اور سواد میں بڑا فرق ہے. عمرے کا اور حج کا جو سواد ہے یہ وہیں جا کے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا آسان ہے اور یہ کتنا مشکل ہے. قدم قدم میں وہاں کیفیت کیا ہوتی ہے اور قیامت کا منظر کیا ہوتا ہے جب دنیا نکل رہی ہے اور سب کی جہت ایک ہے. 8 تاریخ کو, 9 کو, 10 کو ایک ایک عمل کے اندر حج سے بڑھ کے یکجہتی, 360 زاویوں سے آنے والے کا رخ بیت اللہ کی طرف. تو یہ اصل مقصد ہے حج کروانے کا کہ تمہارے اندر انسانیت پیدا ہو سکے. آپ کو یاد ہوگا ہم نے کچھ سالوں میں سورۃ الحج کا پیغام انسانیت کے نام یہ ٹاپک رکھ کے پوری سورہ حج پڑھی. پتہ لگے کہ رب حج سے چاہتے کیا ہے. حج اور عمرے میں اگر بلیک منی کو وائٹ منی کر کے, پچھلے گناہ پاک کروا کے, نئے سرے سے کرنے کا عزم کر کے, الحاج ساتھ لکھوا کے واپس لوٹ کے وہ سارے جرم اور گناہ جس دلدل میں یہاں دھسے ہوئے تھے پھر سے دھسنا ہے, تو معذرت کے ساتھ آپ پھر دین کی روح کو نہیں پہنچے, میں بھی نہیں پہنچا. تو اس کو انشاءاللہ العزیز اللہ سے توفیق مانگتے رہا کریں, دعا کرتے رہا کریں, اور جن کو رب توفیق دے دے, ہمت دے دے,
وہ پڑھیں، وہ لکھیں، وہ سمجھیں اور کوشش کریں. پھر بھی اگر کہیں کوئی کمی بیشی رہ جائے تو انشاءاللہ اللہ معاف کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ میرے وطن کی حفاظت فرمائے. اور حق تو یہ بنتا تھا کہ آج میں جمعے کا خطبہ کچھ اور رکھوں، ٹاپک کچھ اور رکھوں کہ جو مرضی ہو جائے. میرے پیغمبر کی سیاست، میں نے جس جمعے میں یہ ٹاپک رکھا تھا کہ میرے پیغمبر کی سیاست میں اپوزیشن کا کوئی تصور نہیں ہے، مار دھاڑ کا کوئی تصور نہیں ہے، اور ملکی اور قومی املاک کو نقصان پہنچانے کا کوئی تصور نہیں ہے، مانگنے والوں کو عہدے دینے کا کوئی تصور نہیں ہے. وہاں صلاحیت پہ دیکھ کے جو ہے وہ بات بنتی ہے اور آگے بڑھتے ہیں. یاد رکھیے کہ بنانے کے وعدے کر کے توڑنا، اگر وہ برے تھے تو پھر آپ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہا. اس فرق کو انسانیت کے ناطے اپنے وطن کی چیزیں، یہ وبال کس پہ آئے گا؟ غریبوں پہ، ہمارے ٹیکسز پہ، ہماری ہی چیزوں پہ، ہمارے ہی نقصان. تو اللہ کے لیے احتجاج آپ کا رائٹ ہے، کھل کے کریں، لیکن نقصان دے کے نہیں. میرے پیغمبر نے تو احتجاج میں راستہ بھی بند کرنے کی اجازت نہیں دی. راستے پہ بھی بیٹھنا ہے تو بیٹھو نہیں، حق ادا کرو. اور حق کیا ہے کہ گزرنے والے کے لیے آسانی. اور السلام علیکم کا معنی یہ نہیں کہ گزرنے والے کو کہو السلام علیکم، بلکہ جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں اور دین میں سیفٹی دے کے معاون بن کے اس کو گزار دینا اور منزل تک پہنچانے کے لیے آسانی کرنا، یہ تھا اسلام. مگر معلوم نہیں اسلامیہ جمہوریہ پاکستان کے اندر سے یہ رات کب چھٹے گی اور یہ ہماری بد تہذیبی کب جو ہے ہماری اس سے جان چھوٹے گی اور ہمارے اندر کوئی تہذیب اور مہذب قوموں والی روح جو ہے وہ آئے گی اور ہمارا علم ہمیں کب فائدہ دے گا. اسکول، کالجز، یونیورسٹیز، مدارس اور ہمارے یہ بڑے بڑے جو تمغے ہیں اور بڑے بڑے سابقے اور لاحقے ہیں، یہ ہمیں کب جو ہیں وہ سمجھ دیں گی کیا ہے میری ڈاکٹری اور کیا ہے میری پروفیسری اور کیا ہے میری سیاست. کہ یہ پہلو کہ جس میں بغیر وجہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حالت جنگ میں بھی آگ لگانے کی اجازت نہیں دی تھی، املاک کو جلانے کی اجازت نہیں دی تھی، کھیتوں کو، درختوں کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دی، جانوروں کو مارنے کی اجازت نہیں دی تھی. دشمن کی عورت ہے یا مرد ہے کسی کو، میرے پیغمبر نے تو یہ انداز نہیں دیا تھا کہ آپ راہ جاتے ہوئے راہی کو، ان کی عزتوں کو، بیٹیوں کو اور یہ سارا کچھ کریں. یہ میرے پیغمبر کے ماننے والے نہیں ہیں. کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی گروہ کا فرد ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا وہ میری امت کا فرد نہیں ہے. تو اللہ کے لیے باقی کسی کا گروہ کا حصہ بنتے ہوئے، کسی کا پیروکار بنتے ہوئے، کسی کا جیالہ بنتے ہوئے اور کسی کا جو ہے وہ بہت قریبی ہوتے ہوئے یہ مت بھولا کریں کہ آپ اللہ کے بندے ہیں اور بندوں سے بندوں کے جینے کا حق نہیں چھینا جائے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں تو انہوں نے بھی کوئی ہماری تربیت کی ہے. اللہ میرے وطن کی حفاظت فرمائے، اللہ اندرونی بیرونی دشمنوں سے حفاظت فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب